no relaxation. حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے۔ MQM اگر جھوٹ بولنا بند نہیں کرے گی تو پھر ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ خدائی قسم دنیا بیروت کو بھول جائے گی۔ Get out of the country. فوج کی ضرورت پڑی تو فوج بھی لا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ان سیشن۔ میں ہوں آسما چودھری، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس وقت ہم شہر قائد کراچی میں موجود ہیں، قائد اعظم کے مزار کے باہر۔ گفتگو کا عنوان آج وہی ہوگا کہ کراچی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، کراچی امن کی تلاش میں ہے، کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے عوام کو جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں کیا کر رہی ہیں؟ آئے دن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں، پرائم منسٹر تشریف لاتے ہیں، رحمان ملک بھاگے بھاگے آتے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپس کے اختلافات جب سامنے آتے ہیں تو پھر شہر بھر میں ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لامتناہی ڈیبیٹ ہے، اس پہ بہت ساری گفتگو کی ہم نے، لائیو اپنی ٹرانسمیشنز بھی اس سلسلے پہ کی، اور اس کے بعد بھی اس شہر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ شہر اسی طریقے سے جل رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں خصوصاً ہماری گفتگو کا فوکس کراچی کی ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے رہے گا، اور کراچی کے جو عوام ہیں، ہم ان ایریاز میں بھی جانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ ٹارگٹ کلنگز میں عام شہریوں کو، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کی فیملی سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو کہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے ملوث ہیں، اور سیاسی جماعتوں کا اس سلسلے میں کیا رول ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اپنے سفر کا آغاز کریں گے مزار قائد سے۔ مزار قائد سے ہم ٹارگٹ کلنگز کے ایریاز میں بھی جائیں گے، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ANP سے بات کریں گے، 90 جائیں گے، MQM کے رہنماؤں سے بھی بات کریں گے اور اس مسئلے کے حل کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش رہیں گے۔ ناظرین، ہم بلال کالونی میں موجود ہیں۔ کراچی کا یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اکثر ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگوں کو مارا بھی گیا۔ ہماری کوشش ہوگی یہاں پہ ہم عام لوگوں سے بات کریں کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے۔ خصوصاً یہ جو ہمیں ریڈ جھنڈے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ANP کا ایریا ہے، لیکن یہاں پہ بھی جو لوگ مارے گئے ANP کلیم کر رہی ہے کہ وہ ان کی جماعت کے لوگ ہیں۔ عام لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کراچی کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے اور کون سی ایسی جماعتیں ہیں کہ جو ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کی یہاں پہ کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کے کس کو مارا یہاں پہ انہوں نے؟ بھائی نے۔ بھائی تھے؟ جی۔ کتنے بڑے تھے؟ 9 بھائی۔ آپ کتنے بھائی ہیں؟ 9۔ 9 بھائی ہیں۔ جی۔ تو وہ آپ سے بڑے تھے یا آپ سے چھوٹا تھا؟ بڑے۔ کتنے بڑے تھے؟ 8 بڑے ہیں، آخری میں ہی ہوں۔ نہیں، جس کو مارا ہے وہ کتنا بڑا تھا؟ وہ بڑا تھا، شادی شدہ تھا۔ تو کیا کام کرتا ہے وہ؟ وہ مزدوری کرتا تھا۔ تو کس نے مارا؟ کچھ پتا چلا کون مار کے گیا؟ بورے ماجروں نے مارا ہے۔ کون؟ ماجر کون سے ماجر؟ جو کھڈی اسٹاپ کی طرف رہتے نا، وہیں سے آ رہا تھا یہ، وہیں سے آ رہا تھا، پھر انہوں کو مارا۔ شناختی کارڈ بھی دکھا رہے تھے، پھر بھی انہوں کو مارا۔ جو مرا ہے کون تھا آپ کا؟ وہ کیا لگتا ہے؟ میرا جو ہے نا چھوٹا بھائی تھا۔ بھائی تھا جی۔ میں آگے چھوٹے آپ کے بھائی سے پوچھ رہی تھی، وہ بتا رہے ہیں آپ کی کوئی دشمنی کسی سے یا کسی سے؟ نہیں، دشمنی نہیں ہے، یہ وہاں سے آ رہا تھا، وہ جو ہے نا مہاجروں نے مارا ہے اس کو۔ تو کام کا مزدوری کر کے آ رہا تھا، یہ 6 بجے بھی ہمارے پاس فون آیا ان کا، کہہ رہے میں آ رہا ہوں، راستے میں تھوڑا کام ہے مجھے، تھوڑا جو ہے نا ٹائم لگے گا آنے کے اندر۔ تو اس کا قصور کیا تھا، راستے سے آ رہا تھا، انہوں جو ہے نا گولی یہاں سینے پہ مارا ہے اور پیچھے سے نکلا ہے۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا اس کو گولی ماری اور فلاں بندے پولیس نے والوں نے آ کے ہمیں جو ہے نا 5 بجے کے ٹائم، شناختی کارڈ NC ان کے پاس تھا، وہ گھر پہ آ کے انہوں نے بتایا تو بھائی تمہارا بھائی انتقال ہو چکے ہیں، وہ جو ہے نا دیالے سرد خانے میں پڑے ہیں۔ جب وہاں پر ہم دیکھیں تو ہمارا بھائی کا جو کسی کے خلاف پرچہ کیا آپ نے؟ FR کٹایا ہم لوگوں نے، کسی کے خلاف کیا کہ دیکھا ہی نہیں ہے نا، نامعلوم ہے۔ اب ہم کن کے اوپر الزام لگائیں گے، انہوں نے اس کو قتل کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے؟ بس ہم لوگوں نے یہ FR کٹایا تو وہاں کھڈی اسٹاپ ہے نا، وہاں پر ان کو جو ہے نا گولی مارا گیا۔ اپیل کریں گے حکومت پاکستان سے، رحمان ملک کراچی میں آئے ہیں، پرائم منسٹر آئے یہاں پہ، سارے لوگ کراچی میں موجود تھے، کسی سے اپیل کریں گے آپ؟ یہ گورنمنٹ کوئی مدد کرتا نہیں ہے کسی کا، نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں، کوئی غریب جا رہے، کتنے لوگ یہاں مارے گئے ہیں، ہم تو ایک بھائی ہمارا مرا ہے، وہاں پر اتنے لوگ مارے گئے جو روڈ جو ہے نا بھرا ہوا پڑا ہوا لاشوں کے ساتھ، وہاں
सर्द खाने में गए तो सिर्फ लाश ही लाश पड़े हुए हैं वहाँ पर। तो हुकूमत क्या कर रही है, आपको क्या नजर आया हुकूमत की तरह? हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये अंधा हुकूमत है। ये जो है ना बिल्कुल इनको नजर कोई चीज नहीं आ रहा है। जो भी गरीब मर रहे बेबस हैं वो लोग जो है ना हुकूमत कुछ नहीं करते हैं। कितने बच्चे थे जो मरा है, उसके कितने 5 बच्चे थे? बच्चे थे, 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं और 3 बच्ची हैं, उसके मासूम बच्ची हैं। अब हमारे घर के अंदर इतना परेशानी लगा हुआ है जो हम क्या बताएं। और मैं आपको अपने घर भी लेके चलूँ। आपके मियाँ को मारा गया? हाँ, मेरे मियाँ को मारा गया। मेरा तो गरीब मजदूर था, अभी तो बेवा मेरे को करके गया है ना। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे कौन संभाल लेगा? 5 बच्चे हैं हमारे, तो कोई तो मदद ही नहीं करता है। किसी से दुश्मनी, कोई किसी कुछ से? भी नहीं था हमारी दुश्मनी किसी से। 8 साल से मेरा तो बंदा वहीं पे ही काम करता था, आज तो नहीं कर रहा है काम। हमारे ये बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं, हमारे कौन संभालेगा? आजकल दौर ऐसा है, कोई किसी को संभाल सकता है? अपने माँ बाप खुद जिम्मेदारियां उठाते हैं। अभी तो मेरा तो जिम्मेदारी चला गया है, हम क्या करें? बच्चे आपके पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मेरे बच्चे अभी मैंने स्कूल में दाखिल करवाया था, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट में वाली में दाखिल करवाया। इतनी भी हमारे को नहीं थी जो हम दूसरे स्कूल में प्राइवेट में दाखिल करवाएं। हमने तो गवर्नमेंट से करवाया था स्कूल दाखिला। मैं अभी क्या करें? तो कोई हुकूमत की तरफ से, रहमान मलिक कराची जब भी आते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी मैं कराची में अमन कायम करूंगा, मैं ये करूंगा, किसी से बात की आपसे? कोई राब्ता किसी ने किया? किसी ने भी नहीं किया है हमारे साथ तो राब्ता। कोई पूछने भी नहीं आया आपको? कोई पूछने भी नहीं आया है। अभी हम तो बस लुट गए थे। हमारी तो कोई मदद ही नहीं करता है। मेरे ये हैं बच्चे छोटे छोटे, ये मेरे जुड़वे बच्चे हैं दोनों। ये भी मेरा बच्चा है, ये भी मेरा बच्चा है। ये मेरे 5 बच्चे हैं। इनका भी इंगो ब्या रिजवान, ये 5 आपके बच्चे हैं? रिजवान इंगो ब्या। ये मेरे 5 बच्चे हैं। कितनी बेटियां आपकी? 3 बेटियां हैं, ये दोनों बेटे हैं। हमारे तो 5 बच्चे हैं। अभी कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? सारे तो अपनी जिम्मेदार होते हैं। घर अपना किराए का? नीचे आशानी घर आपका अपना किराए का? घर अपने यहाँ है, इसी यही मकान है। हम तो गरीब हैं। कोई तस्वीर आपके पास है? किसकी? मेरे बंदे की? जी हाँ, है मेरे बंदे की तस्वीर, वो दिखा दूं? कोई हुकूमत की तरफ से इमदाद भी किसी ने नहीं आपको दी? नहीं, किसी ने भी नहीं दिए। तो आप मेरा तो शरीफ बंदा था, मुल्ला था। तो कितने बजे वो सुबह जाता था मजदूरी पे, कितने बजे आता था? उसी वक्त तो ये तो जाता था 9 बजे। उस दिन इसका काम आ गया 2 दिन से। एक दिन आगे से जाया 6 बजे, एक दूसरे दिन जाया 7 बजे जाया। तो ये रात को 9-10 बजे आ जाता था रोजाना। किसी से अपील करेंगी, कोई मुतालबा करेंगी हुकूमत पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से, जरदारी साहब से? सबको कहते हैं बड़ा दुख है उन लोगों को कि जो लोग मारे जाते हैं, कोई अपील करेंगे उन लोगों से आप? वो उसने तो हमारे से पूछने ही नहीं आया, तो हम किससे अपील करें? हमारा कोई तो मददगार ही नहीं है, हम किसको बोलें, किसको करें? नाज़रीन, आपने जरीना बीबी की कहानी सुनी। इनके 5 बच्चे जो इनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनके शोहर को, इनके मियाँ को जिस बेदर्दी से यहाँ पे कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग में जो अपनी जान बहक हो गए, उनकी जान यहाँ पे चली गई। इनका ये कहना है कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया। हमने देखा प्राइम मिनिस्टर कराची में मौजूद रहे, प्राइम मिनिस्टर कराची में आए, रहमान मलिक भागते भागते आ जाते हैं कराची में, और अगर इस तरह के वाकयात होते हैं और वो बार बार आके कहते हैं कि यहाँ पे आइंदा से ऐसी